بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام تمام مسلمان بھائیو، السلام علیکم۔ فلسطین کے حوالے سے علماء کرام اور سیاسی اکابرین بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک اسلامی ریاست کے ہمسائے میں کوئی بھی ناحق مسلمان قتل ہو جائے تو اس اسلامی ریاست پر جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح مجھ سے پہلے جو مقرر تھے میرے بھائی نے کہا کہ جس طرح انگور خوشے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلامی ممالک، ہر سطح پر ہماری فرقہ بندی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، لیکن سب کا جو ہے نا مطمع نظر اپنے رب کی خوشنودی ہے۔ چاہے وہ اہل تشیع ہیں، اگر وہ بھی بیٹھے ہیں تو میں ان کی بھی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو مسلمان کلمہ گو ہے اور جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کے رسول کو سچا نبی مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، ہم نے بدقسمتی یہ ہے کہ آپس میں اتنی فرقہ بندی کر دی ہے۔ معذرت کے ساتھ میرا گلا خراب ہے تو آواز شاید صحیح نہ آ رہی ہو۔ میں تو معذرت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حافظ طاہر سعید صاحب نے جو ہے نا کہا تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہم مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جس طرح فلسطین کے اندر آج مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کہ ایک غاصب ریاست کو وہاں مسلط کر دیا گیا ہے، نہ وہ ان کا علاقہ تھا، یہ فلسطینیوں کا دیش تھا، لیکن دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو، تمام عیسائیوں کی مدد سے وہاں لا کر بسایا گیا، جس میں امریکہ اور برطانیہ خصوصاً اور فرانس، یہ سارے پیش تھے یہ ممالک، اور وہاں لا کر آہستہ آہستہ فلسطینیوں کے ان کے علاقے سے پیچھے ہٹایا گیا، اور فلسطین کی بجائے وہاں ایک اسرائیلی ریاست، صہیونی ریاست قائم ہوگی۔ اور سب سے جو بدقسمتی ہے، چاروں طرف اس کے اسلامی ممالک بیٹھے ہیں، اور 1 کروڑ سے بھی کم آبادی والا ملک جو اسرائیل ہے وہ سب کو آنکھیں دکھاتا ہے، پوری امت مسلمان کو وہ اس حد تک وہ اس نے مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ لیکن آج جو ہمارے فلسطینی مجاہدین نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ اس کے نتائج بھی ہمیں بھگتنا پڑیں گے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا کو انہوں نے حیران کر کے رکھ دیا ہے، اور خصوصاً جو پوری دنیا کے اندر ایک رعب اور دبدبہ طاری تھا کہ پتہ نہیں صہیونی ریاست اسرائیل ان کے پاس کتنا جدید نظام ہے، کوئی وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن جس طرح انہوں نے اپنا ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنے جہاد کا آغاز کیا ہے اور پوری دنیا کو اور خصوصاً امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگرچہ ہمارا میڈیا بھی صحیح خبریں نہیں دے رہا ہے، لیکن جس طرح میڈیا پیش کر رہا ہے الحمدللہ حالات وہاں اس سے بہتر ہے، اور الحمدللہ ہم بھی سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، مسلمان مجاہدین وہاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جب تک ان کو کمک نہ پہنچے گی، پیچھے سے کوئی امداد نہ پہنچے گی، وہ زیادہ دیر تک اپنے آپ کو وہاں جہاد کے لیے قائم نہیں رکھ سکیں گے، جہاد زیادہ دیر تک وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے تمام مسلمان ممالک اور خصوصاً جو ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے اور ایک ایٹمی قوت کی حیثیت سے، وہ پاکستان کی بنتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں سابقہ دور میں بھی اور اس سے پہلے کہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں الحمدللہ انہوں نے کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ بات کا اعادہ کیا ہے کہ جب تک اسرائیل کی ریاست وہاں قائم نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں،
ہم تو دوسرے ملکوں کی بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک کی بھی میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں بطور وکیل نمائندہ یہاں آپ کے پاس پیش ہوا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو مظالم اسرائیل کے اندر، ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، وہی مظالم پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ ہماری اپنی ریاست کے اندر ہمارے ہی بھائیوں کے گھر اکھاڑے جا رہے ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کس طرح تشدد کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ اپنے ہی بھائیوں کو اور پاکستان کے اندر اس طرح تفرقہ بازی اور لوگوں کو تقسیم نہ کریں، پاکستان کو متحد کریں، اور پاکستان ہی وہ واحد اسلامی قوت ہے جس سے دنیا اپنا غیر اسلامی دنیا خائف ہے، خصوصاً اسرائیل، کیونکہ پاکستان کے پاس ایسا نظام ہے، اگر یہ دوسرے ممالک ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر چاہے تو اسرائیل کو 10 منٹ کے اندر تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے اندر اتنی ابھی ضرورت نہیں آ رہی، ہمت نہیں آ رہی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہمت اور جرأت دے کہ وہ اسلامی ریاست کا جو جہاد انہوں نے شروع کیا ہے فلسطین ریاست قائم کرنے کے لیے، اس کو بھرپور اس کی مدد کریں اور اپنا رول ادا کریں انشاءاللہ تعالی۔ جب بندے اپنا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جب اللہ تعالیٰ انسان کسی کی کوشش کو آگاہ نہیں جانے دیتا، جب وہ کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے مطابق اس کا اجر دیتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہمت دے، استطاعت دے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے عام پبلک کا، تو ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے جو بھی ہو سکے، جب کوئی فنڈ قائم ہوتا ہے اس میں اپنی استطاعت کے مطابق اس مہنگائی کے دور میں جو ہمارے پاس ہے ہم اس میں حصہ ڈالیں، اور خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اور اسلامی دنیا کے جتنے بھی ممالک کے مجاہدین وہاں جہاد کر رہے ہیں ان کو فتح کامرانی سے سرخرو کرے، آمین۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔